جو صاحب تقویٰ ہو جاتے ہیں تو ان کو کیا اللہ پاک درجہ دیتا ہے؟ جن کو تقویٰ اس درجہ کا مل جاتا، کمال میں ٹاپ کر جاتے ہیں وہ، تو ان کی شان کیا ہوتی ہے، ان کی عظمت کیا ہوتی ہے، ان کی فضیلت کیا ہوتی ہے۔ آج ہم قرآن کی روشنی میں اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا کہ جنہوں نے تقویٰ حاصل کر لیا، ایمان لائے، عمل صالح کر لیے، ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین، اللہ پاک نے فرمایا پھر وہ صاحبان تقویٰ ہو گئے جو ایمان لائے اور صدق کے دل سے جنہوں تقویٰ پر چلتے رہے، تو وہ صاحبان تقویٰ کہلائے، واحسنوا اور صاحبان احسان ہو گئے، ان کا درجہ یہ ہوا۔ تو ان سے کیا ہوا درجہ بتاؤ؟ اللہ کا فرمایا واللہ یحب المحسنین، جو ایسے ہو گئے اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اللہ ان سے، یعنی اللہ کے وہ محبوب ہو جاتے ہیں اللہ کے۔ تو پہلا انعام جو انہیں ملا تقویٰ کے نتیجہ میں وہ اللہ کی محبت ملی، اللہ کی۔ واللہ یحب المحسنین، ایسے صاحب احسان لوگوں کو، ایسے تقویٰ شار لوگوں کو جن کی باتوں کے نتیجے نکلتے ہیں، ان کو کیا ہوتا ہے مقام؟ یہ میں نے قرآن پاک کی آیت آپ کو کوٹ کی ہے، واللہ یحب المحسنین، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اللہ ان احسان کرنے والوں سے محبت کر۔ پھر دوسری جگہ اسی طرح اللہ پاک نے دوسری آیت میں ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا واتقوا فإن اللہ یحب المتقین، فرمایا سو بے شک اللہ ان تقویٰ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ دوسری جگہ پھر دوسرا ارشاد گرامی قرآن پاک میں آیا، جو صاحبان تقویٰ ہو گئے، جن کی عبادات بعد نتیجہ ہو گئیں، جو نتیجہ میں نے سمجھایا تھا پچھلے، نتیجہ خیر ہو گئی، حسد سے دور، بغض سے دور، ہر کسی کی بلائی چاہنے والے، ہر کسی کی خیر چاہنے والے، ہر کسی کی زندگی کی راحتوں کا خیال کرنے والے، عبادات کے نتیجہ میں جب ایسے ہو گئے تو فرمایا اللہ پاک ان تقویٰ والوں سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے۔ اب جن سے محبت کرتا ہے تو پھر محبت کرنے والے کہلاتے کیا ہیں؟ سوال یہ ہوا، جن سے وہ محبت کرتا ہے تو وہ لوگ کیا کہلاتے ہیں؟ ان کو اللہ نے نام کیا دیا ہے جو اللہ کے محبوب ہو گئے؟ اب یہ قرآن کی آیتیں آپ کی خدمت میں کوٹ کرتا چلا جا رہا ہوں۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا انا اولیاؤہ الا المتقون ولکن اکثرہم لا یعلمون، رب کائنات نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا وہ جو تقویٰ والے لوگ ہیں، جن سے میں محبت کرتا ہوں، جن سے میں پیار کرتا ہوں، وہ وہی ہیں جو صاحبان تقویٰ ہیں، وہ میرے ولی کہلاتے ہیں۔ تقویٰ والے ہی ولی ہیں، ان کا ٹائٹل رب کائنات نے اپنے پاک کلام میں اولیاء کا نام دیا، فرمایا انا اولیاؤہ الا المتقون، یہ جو اولیاء ہیں یہی تقویٰ والے ہیں، یہ صاحبان تقویٰ ہیں۔ لیکن آگے اللہ قربان جائیں، اللہ حالق ہے بھائی، وہ ساری باتوں کو جانتا ہے، اس نے فرمایا ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہیں، علم نہیں ہے لوگوں کا۔ قرآن پڑھتے احادیث پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، لیکن وہ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے کہ جو اپنی عبادات کا نتیجہ حاصل کر لیتے ہیں، جو اللہ چاہتا تھا کہ بلائی والے ہو جاتے ہیں، جن کی زبان نتیجہ خیر ہوتی ہے، اس سے کبھی گالی نہیں نکلتی، اس سے کسی کے لیے کبھی چغلی نہیں نکلتی، کبھی غیبت نہیں ہوتی، وہ دوسروں کا دل، ان کا حسد دوسروں سے حسد کے لیے پاک ہو جاتا ہے، بغض سے پاک ہو جاتا ہے، کینہ کدورت سے پاک ہو جاتا ہے، ان کا دل دوسروں کی خیر چاہنے والا، ان کا عمل دوسروں کی بلائی کرنے والا ہو جاتا ہے۔ جب اس مقام پر نماز کے نتیجہ میں، روزہ کے نتیجہ میں، قرآن کے نتیجہ میں، عبادات کے نتیجہ میں جب وہ نتیجہ حاصل کر لیتے ہیں عبادات کا، تو وہ صاحبان تقویٰ سے اللہ محبت کرتا ہے،
جب اس کے محبوب ہوتے ہیں، میں نے قرآن کی آیات آپ کو سنائی ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، ایسے لوگوں سے۔ پھر جن سے محبت کرتا ہے تو وہ فرماتا ہے جو میرے محبوب ہو گئے ان کو ایک نام دیتا ہے، ٹائٹل دیتا ہے۔ وہ ٹائٹل میں آپ کو بتا رہا ہوں قرآن پاک میں، فرمایا اِنَّا أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ، یہی جو تقوی شعار ہیں، یہ تقوی والے لوگ ہی ولی ہیں، ان کا نام اولیاء ہے، ان کا نام یہ اولیاء کہلاتے ہیں۔ ہم نے نہیں نام رکھا ان کا، ولی اولیاء یہ نام رکھنے والا خود رب کائنات ہے، جو صحابہ نے تقوی کا نتیجہ ہو گئے، صحابہ نے تقوی کا نتیجہ حاصل کر لیا جنہوں نے۔ اور لیکن اللہ نے فرمایا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ قرآن پڑھتے ہیں، عبادات کرتے ہوں گے، لیکن فرمایا پھر بھی اس بات سے بے خبر ہیں کہ تقوی والے ہی ولی ہیں، تقوی والے ہی ولی ہیں۔ اس بات کو کئی بہت سارے اس حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ، اس لیے آپ دیکھتے ہیں نماز والے ہیں، نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، جن کا خیال ہے کہ نماز صرف نیکیوں کے لیے ہے، 10 نیکیاں مل گئیں، 70 مل گئیں، سجدے کرنے کے لیے ہے، جو جگڑتے پھرتے ہیں رفع یدین کرنی چاہیے یا ہاتھ باندھنے چاہیے، یوں کرنا چاہیے۔ جن کا یہ تصور ہے صرف عبادات کی ہے تو شکل پر جھگڑے لڑائیاں ہیں، نتیجہ پر نہیں کہ میری نماز نے نتیجہ کیا نکالا تھا۔ نماز پڑھتا تھا، روزہ رکھتا تھا، لیکن روزہ کی شکل کے بعد جب روزہ رکھ لیا تو میرے دل کی کیفیت کیا ہو گئی؟ اس میں اسی طرح حسد رہا، نمازوں کے باوجود، روزوں کے باوجود، قرآن کی تلاوت کے باوجود اسی طرح میرا دل گھٹن کا شکار رہا، بغض کا شکار رہا، دوسروں کے لیے اندر نفرت رہی، یا صاحب محبت ہو گیا، یا دوسروں کے لیے زبان میری کیسی رہی، میرا کردار کیسا رہا، میرے اعمال کیسے رہے۔ تو جو یہ تو ہمارا تھا، اور جن کا معیار بن گیا وہ صحابہ نے تقوی ہوئے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، وہی اللہ فرماتا ہے وہی ولی ہیں، وہی میرے ولی ہیں جو اس دل سے بغض سے، کینہ سے، کدورت سے، ہر غلط شے جن کے دل سے عبادات کے نتیجہ میں نکل گئی میری محبت کی خاطر، تو میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں۔ اب مولا جن سے تو محبت کرتا ہے تو پھر ہم تو درجہ طے کرتے ہیں دنیا میں، ہم تو مرتبہ طے کرتے ہیں دنیا میں، کسی کے پاس دولت زیادہ ہے، کسی کے پاس زمین زیادہ ہے، کسی کے پاس جائیداد زیادہ ہے، کسی کے پاس عہدہ و منصب زیادہ ہے، ہم تو درجے اس پر دیکھتے ہیں خاندان کس کا بڑا ہے، ذات برادری کس کی بڑی ہے، کوئی عوان ہے، کوئی جٹ ہے، کوئی چیمہ ہے، کوئی چٹھا ہے، کوئی بٹ ہے، ہم تو اس پر کاؤنٹ کرتے ہیں کہ یہ بڑے ہیں، فلاں کمی ہے، فلاں کمتر ہے۔ تو کیا معیار قائم کرتا ہے؟ تیرے ہاں معیار کیا ہے کسی کا؟ وہ فرماتا ہے بندہ، جب بندہ میرا بندہ بن جاتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں، وہ صاحب ولی کہلاتا ہے۔ تو سنو، ان اکرامکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا میرے نزدیک کسی کا درجہ دولت کی بنیاد پر نہیں، کسی کی بڑائی میرے نزدیک ذات اور برادری کی بنیاد پر نہیں۔ یہ سورہ الحجرات کی آیت ہے، الحجرات پڑھیں 26واں پارہ۔ کسی کا مقام و مرتبہ کسی کے ذات کی وجہ سے، برادری کی وجہ سے، کسی کے مال و دولت کی وجہ سے اس کی عزت میرے ہاں نہیں بنی۔ جو میرا ولی بنا ہے، میرا دوست بنا ہے نا وہ بندہ، وہ بتانا چاہتا ہوں اس کی یہ عزت اس لیے بنی ہے کہ وہ عبادات میں تقوی حاصل کر چکا ہے۔ جو صاحبان تقوی ہے میرے نزدیک اس کی ان اکرامکم، وہ صاحب عزت ہے، وہ صاحب مرتبہ ہے، وہ صاحب رتبہ کہلاتا ہے جو جتنا تقوی حاصل کرنے والا ہے۔ ان اکرامکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک بھئی بڑا تم دنیا میں عہدوں سے گنتے ہو، پیسوں سے گنتے ہو، میں اس سے نہیں گنتا، میرے نزدیک جس کے پاس تقوی کی وہ دولت زیادہ ہے وہی میرے نزدیک عزت والا ہے۔ تو ولیوں کا شان آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ جو ولی اس کے ہو جاتے ہیں وہ صحابان تقوی ہیں، ان سے اللہ محبت کرتا ہے، وہ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، اور اللہ ان کا درجہ ساری کائنات میں بلند کیوں کرتا ہے کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں تقوی کی بنیاد پر۔ اب آگے آئیں، دیکھتے چلے آئیں، میں آپ کو دیکھیں
کہ قرآن و حدیث کے علاوہ میں بیان ہی کچھ نہیں کر رہا. یہ مغالطے ذہن سے نکال دیں کہ اللہ کے ولیوں کی شان، اللہ کے ولیوں کی عظمت، اللہ کے ولیوں کی رفت، اللہ کے ولیوں کی بلندی کو ہم نے گھڑی نہیں ہے. یہ اللہ کا کلام بتا رہا ہے، قرآن بتاتا ہے. یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بتاتا ہے کہ وہ کس درجہ پر ہوتے ہیں، ان کی شان کیا ہوتی ہے. لوگ شک ڈالنے کے لیے اور شر ڈالنے کے لیے ایسی گفتگو ٹی وی چینلز پر، یوٹیوب پر ایسے چینل بنا کے چلاتے ہیں کہ نوجوان نسل کا عقیدہ برباد ہوتا. میں اس لیے یہ باتیں سنا رہا ہوں کہ کیونکہ ہمارا اہل سنت، ہمارا تعلق قرآن سے مضبوط ہونا چاہیے، حدیث سے مضبوط ہونا چاہیے، تاکہ عقیدہ بھی واضح ہو کہ یہ عقیدہ جو ہے ولیوں کی شان والا، ولیوں کی عظمت والا، ولیوں کی بلندی والا، ان کی رفت والا ہم نے گڑا نہیں ہے بھائی، یہ خدا بتا رہا ہے. اور میں نے آپ کو جتنی آیات کوٹ کر رہا ہوں وہ ساری قرآن کی آیات ہیں، وہ میری کوئی کتاب نہیں ہے یا کسی مولوی صاحب کا کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، اللہ کا قرآن ہے. ایک ایک آیت پڑھ کے ترجمہ سمیت سنا رہا ہوں آپ کو. جو صحابہ نے تقویٰ ہو گئے، جنہوں نے نتیجہ حاصل کر لیا عبادات میں تقویٰ کا، اور نتیجہ میں نے بیان کر دیا پچھلے پورے جمعہ میں سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا واقعہ بیان کر کے. اور پھر جو صحابہ نے تقویٰ ہو گئے، حسد سے پاک، بغض سے پاک، کینہ سے پاک، یعنی عبادات ان کا دل پاک کرتی رہی، ان کی سوچ فکر پاک کرتی رہی، ان کے مال دوسروں سے خیر کا برتاؤ کرنے والے ہو گئے. جب ایسے صحابہ نے تقویٰ ہوئے تو اللہ ان سے محبت کرنے لگا. جب اللہ محبت کرنے لگا، قرآن کی آیتیں کوٹ کی ہیں کہ اللہ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ پاک احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ تقویٰ والوں سے محبت کرتا ہے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہی تقویٰ والے جن سے میں محبت کرتا ہوں، ان کا ٹائٹل سننا چاہتے ہو تو فرمایا ان کا نام ولی ہے، اولیاء ہے. اللہ نے قرآن میں دیا ان کا ٹائٹل. اب فرمایا ان کا درجہ ذات برادری کی بنیاد پر میں طے نہیں کرتا، ان کا درجہ ان کے تقویٰ کی بنیاد پر جو عبادات کے نتیجہ میں ہوا تھا، میری محبت کی بنیاد پر اب وہ میرے دوست ہو گئے. اور جو دوست ہوئے ساری کائنات دنیا میں، فرمایا تم کسی معاملہ میں درجہ طے کرتے ہو، میں ان کے تقویٰ کی وجہ سے اور اپنی محبت کی وجہ سے ان کو اپنے نزدیک عزت دیتا ہوں، تو مرتبہ مقام دیتا ہوں. اور جن کو میں عزت دیتا ہوں، جن کو میں مرتبہ جن کا بلند کرتا ہوں، وہ فرمایا کہ سنیں پھر وہ صرف دنیا میں بلند نہیں ہوتے. تمہارے درجے تو اگر کوئی ایس پی ہے، کوئی جنرل ہے، کوئی سرمایہ دار ہے، کوئی دولت والا ہے، کس پر قائم کرتے ہو نا، تو دنیا کے ساتھ جو ہی موت آئی تو جرنیلی چلی گئی، ریٹائر ہوئے تو چلی گئی، ایم پی ایم این اے تھا تو بختی عزت تھی وہ چلی گئی. لیکن جو میرا ہو جاتا ہے، جو میرا محبوب ہوتا ہے، جو ولی میرا ہوتا ہے، میرا دوست ہوتا ہے، وہ اس کا صرف مقام و مرتبہ دنیا تک قائم نہیں رہتا. اللہ پاک نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ. فرمایا لوگوں سنو، جس نے تقویٰ اختیار کر لیا، یہ نتیجہ لے لیا، میرا ولی ہو گیا. فرمایا وہ قیامت کے دن ان سب پر سر بلند ہوں گے، میں کروں گا انہیں سر بلند. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اب وہ صاحب تقویٰ جس کو اللہ فرما رہا ہے فوقہم یوم القیامہ، تم دنیا کی بات کرتے ہو، قیامت کو بھی آؤ تو دیکھنا میرا ولی سب پر سر بلند ہوگا. یوم القیامہ کا لفظ اللہ پاک نے استعمال فرمایا فوقہم یوم القیامہ. وہ تقویٰ شعار بندہ صرف دنیا میں صاحب اسے اقتدار نہیں بنایا اپنے ولی دوست کو، قیامت کو بھی بنایا ہے. اچھا اب آگے دیکھیں، صرف یعنی مولا اس کو صرف بلند کیا ہے یا اختیار بھی دیا ہے؟ فرمایا لوگ دنیا کے اختیاروں میں ان پر جگڑتے ہیں کہ ان کے پاس ہے یا نہیں ہے. آؤ میں بتاؤں، تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. یہ وہ جنت، دنیا تو شاید کچھ نہیں، اس کی تو قیمت میرے نزدیک مچھر کے پر جتنی بھی نہیں ہے، جس پر تم کہتے ہو ولی کے پاس نہیں ہے، اس پر جگڑتے پھرتے ہو. جو صحابہ نے تقویٰ ولی ہو جاتا ہے،
قیامت کو بھی اس کی شان سربلندی کی ہے. اور سنو میں اس کو جنت نہیں دیتا، دو رسول من عبادنا، اس بندے کو میں جنت کا وارث کر دیتا ہوں، مالک بنا دیتا ہوں. یہ قرآن پڑھیں، یہ قرآن کی باتیں آپ کو سنا رہے ہیں بھائی. یہ قرآن ہے کہ وہ صحابہ تقویٰ ولی جنت نہیں ملتی اسے، بلکہ جنت کا وارث کہلاتا ہے، وہ وراثت کر دی جاتی ہے جنت اس کے نام. تم دنیا پر جگڑتے ہو کہ یہ مال نہیں ہے، دولت ہے، دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے، کر سکتے یا نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں دنیا تو شے ہی کچھ نہیں، میں قیامت کو آؤ دیکھنا کہ میں جنتیں بھی ان کو جنتوں کا بھی مالک بنا دوں گا. نورث من عبادنا من کان تقیا، جو متقی ہوگا کان تقیا، جو صاحب تقویٰ ہوگا، جو ولی ہوگا، فرمایا قیامت کے دن اس کو اس کا وارث بناؤں گا جنتوں کا. تلک الجنت التی نورث، تو جنت کے بھی وارث ہیں، جنت کے بھی وہ ولی. اب یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے. دیکھیں ابھی تک میں نے ایک حدیث بھی بیان نہیں کی، جتنی قرآن کی آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں میں نے ایک ایک آیت سے آپ کو ثابت کر رہا ہوں. قرآن سے تعلق تو رکھیں، ہم حدیث سے تعلق تو رکھیں. صرف قرآن اور حدیث کا نام لے کر تعلق قائم نہیں ہوتا بھائی. قرآن اور حدیث کو سمجھنا پڑتا ہے، اور قرآن اور حدیث کے ساتھ ایسا تعلق قائم کریں کہ قرآن جو کہتا ہے اس کو ماننا بھی پڑتا ہے، حدیث جو کہتے ہیں اس کو ماننا بھی. جب مانتے نہیں ہیں، صرف ہم بیان کرتے ہیں ہم حدیث والے ہیں، ہم قرآن والے ہیں. وہ ماننے والا ہے قرآن کو اور حدیث کو جو اس کی بات کو بھی مانتا ہے. تو اللہ تو اپنے ولیوں کو یہ درجہ دے رہا ہے کہ ان سے محبت کرتا ہے، قرآن میں آتے اتارتا ہے. وہ صاحبان تقویٰ ہو جاتے ہیں، وہ ساری کائنات میں عزت پا جاتے ہیں، مرتبہ ملتا ہے. وہ آخرت میں قیامت کے دن سر بلند ہو جائیں گے، اور وہی لوگ جنتوں کے بھی مالک ٹھہر جائیں گے، مالک بنائے جائیں گے. اب آگے سنیں، یہی وجہ آپ قرآن کی اگلی باتیں. جو لوگ کہتے ہیں پھر ان ولیوں کی تلاش کرنا کہاں لکھا ہے؟ چلو درجہ تو ہو گیا، فضیلت تو ہو گئی، تم ان ولیوں کے پیچھے کیوں پھرتے ہو جن کا یہ گمان ہے کہ ولیوں کے پیچھے جانا کہاں لکھا ہے؟ آؤ آج قرآن سے بتاتا ہوں کہاں لکھا ہے، اللہ کے کلام سے بتاتا ہوں کہاں لکھا ہے. سورہ کاف کی آیت نمبر 62، 62 ہے، 63 ہے، 65 ہے، 64 ہے، 65 سب آیات اسی پر ہیں. موسیٰ علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام تلاش کرتے 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 ایک مقام پر آگے، ساتھ ان کا نوکر تھا، ساتھ مچھلی لی ہوئی تھی، سالن بنایا ہوا تھا، مچھلی پکی ہوئی مچھلی، بھنی ہوئی مچھلی لی ہوئی تھی. اللہ پاک نے پاک کلام میں ارشاد فرمایا، اب وہ بھنی ہوئی مچھلی لے کر نکلے، ایک جگہ پر رکے، موسیٰ علیہ السلام سو گئے، اور جو ان کا نوکر غلام تھا یوشع بن نون جو ان کے ساتھ تھے وہ جاگ رہے تھے. مچھلی نے اس سمندر کی لہریں ان کو لگیں، وہ ہوا لگی جہاں وہ جگہ تھی، اس کی وجہ سے بنی ہوئی مچھلی زندہ ہو گئی. قرآن کہتا ہے وہ زندہ ہو گئی، بنی ہوئی تلی ہوئی مچھلی وہ سالن. اب وہ زندہ ہو کے پانی میں اپنی سرنگ بناتی ہوئی چل پڑی. وہ بڑے حیران ہوئے کہ کبھی پکی ہوئی مچھلی بھی زندہ ہو کے یوں سفر کرتی ہے. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، وہ ان کے لوگ جو ساتھ چلتے ہیں ایسے لوگوں کے وہ صاحب ادب ہوتے ہیں، صاحب ادب ہوتے ہیں. نیند سے اٹھانا مناسب نہ سمجھا کہ اٹھیں گے تو بات کر دوں گا. یہ نشانی دیکھی ہے، اس نشانی سے بات کر دوں گا. اب جب سو کے اٹھے تو بتلانا یاد نہ رہا، بتلانا یاد. بعد میں موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی، آگے چلنے لگے نا، تو کہا بھی وہ کھانا لائیں. تو اب یہ بات کرتے ہیں، یہ قرآن کہتا ہے قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت. کہا کہ وہ میں بھول گیا تھا بتانا، اے موسیٰ علیہ السلام میں بھول گیا تھا، میں نے مچھلی کو دیکھا کہ راستہ بناتی ہوئی دریا کے اندر وہاں چلی گئی تھی، سالن کہاں سے لاؤں؟ وہ تو مچھلی زندہ ہو گئی تھی. اور بلایا کس نے تھا؟ یہ قرآن کے لفظ ہیں.
جو ولیوں کی تلاش اور طرف جانے سے روکتا ہے، ان کی نشانیوں سے روکتا ہے، جو اللہ کے ولیوں کی طرف جانے سے رکاوٹ کرتا ہے کہ ان کی طرف نہ جاؤ۔ موسیٰ جا رہے ہیں اور جو نشانیاں دیکھ کر بھی جانے کی طرف نہیں روکتا کہ نہ جاؤ۔ سنو وہ کون ہے؟ قرآن کہتا ہے ما انسانیہ الا الشیطان، وہ کہتے ہیں وہ صرف شیطان تھا جس نے مجھے بلا دیا ہے۔ یہ وہ قرآن کے لفاظ اللہ نے وہی بنا کے اتارے۔ فرمایا شیطانی لوگ ہے، شیطانی چیز ہے کہ ولی کی تلاش میں کو جائے، ولی کی طرف جائے تو ایسا سوچ آ جانا، یا کوئی ایسا بات کرے کہ ولیوں کی طرف نہ جایا کرو، ولیوں کی طرف سے روکنا یہ شیطان کا عقیدہ ہے اور شیطان کا طریقہ۔ الا الشیطان ان اذکرہ، ان کا ذکر سے روک دیا شیطان نے مجھے۔ تو شیطان روکتا ہے، رحمان بھیج رہا ہے اپنے موسیٰ کو اور شیطان روک رہا ہے۔ تو اللہ والا تو وہ ہے کہ جو رحمان کی مانے ولیوں کی تلاش میں جائے، یا اللہ والا وہ ہے جو ولیوں سے روکے کہ نہ جاؤ؟ بات سمجھ آ رہی ہے قرآن کی؟ اللہ بھیج رہا ہے ولیوں کی طرف اپنے نبی کو اور شیطان روک رہا ہے۔ اب ایمان سے کہیں، اپنے اندر دیکھیں جہاں کے، ہم لوگوں کو ولیوں کے پاس جانے سے روکتے ہیں یا بیچتے ہیں؟ اگر بیچتے ہیں تو طریقہ رحمان پر ہیں، طریقہ رحمان پر ہیں ولیوں کی طرف جو بیچتے ہیں۔ اگر روکتے ہیں 100 ہیلے بہانے کر کر کے، تو ہمارا طریقہ سنت رحمان پر نہیں ہے، سنت شیطان پر ہے۔ اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، اس میں بگاڑ آتا جا رہا ہے اس دور میں اور کوئی پکڑ کرنے والا نہیں رہا۔ تو مت سمجھیں الحمدللہ منہاج القرآن اور حضور شاہ السلام اس دور میں امت مسلمہ کی نوکر جماعت ہے، حضور کے غلام ہم ابھی زندہ ہیں۔ مت سمجھیے، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہتا ہے۔ یہ میں نے آپ کو آیات بتا دی ہیں، سورہ کاف کی آیت نمبر 63، جس نے اس نشانی کو بھی بلا دیا تھا، اللہ نے اپنے کلام میں وہ لفظ بنا کے تارے۔ ما انس کہتے ہیں بھولنے کو، انصاری وہ بھول گیا، نسیہ سے ہے نا، نسیہ سے وہ بھول گیا۔ الا الشیطان، وہ کہتے ہیں میں بھولا کسی وجہ سے نہیں، یہ بلانے مجھے شیطان آیا تھا، بکانے مجھے کہ ولی کی نشانی کو نہ بتا دینا، کہیں وہ تلاش نہ کر لیں، یہ روک دیا تھا۔ اب موسیٰ کا یہ بات سنی، آگے پیغمبر کا عمل دیکھ لو، پیغمبر کا عمل دیکھو کہ نبی نے پھر یہ بات سنی جب شیطان نے بلایا، روکا ولی کے راستے سے اور بلا دیا، تو نبی نے آگے کیا کہا؟ اس کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ کہا قال ذالک وکنا نبغی فرتد علی آثارہما قصصا، فرمایا یوشع بن نون اسی قدموں پر لوٹ چل جہاں تو نے وہ ولی کی نشانی دیکھی تھی، آگے چلا گیا ہے تو واپس آ جا۔ فرتد علی آثارہما، اسی آثار پر جہاں وہ مچھلی زندہ ہو گئی تھی وہیں لوٹ چل۔ ارے نبی بھی ادھر بھیج رہا ہے، خدا بھی ادھر ولی کی طرف بھیج رہا ہے، نبی جا رہا ہے، خدا بھیج رہا ہے۔ وہ کون سا ایسا امتی ہے؟ وہ کلمہ پڑھنے والا ہم کیسے امتی ہوں گے کہ قرآن بھی پڑھیں، حدیث بھی پڑھیں اور ولیوں کی طرف جانے سے رکاوٹیں پیدا کریں؟ تو تعلق کیا ہوا قرآن کے ساتھ اور مصطفیٰ کے ساتھ اور خدا کے ساتھ؟ یہ مغالطہ اگر لگتا ہے کہ روکنا چاہیے تو یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے بھائی، شیطان کی طرف سے ہے۔ ہم اس کے لرگا میں آ گئے ہیں کہ روکیں ولیوں کی راہ سے، تو اس سے توبہ کریں، چونکہ اللہ بھیجتا ہے اور شیطان روکتا ہے۔ تو نبی کہتے ہیں ما قال ذالک وکنا نبغی، اسی جگہ لوٹ چل، یہی وہ جگہ تھی جہاں ہم نے جانا تھا۔ فرتد علی آثارہما قصصا، اسی جگہ لوٹ چل، اور کہا کہ چلنا بھی ہے، مدتیں بھی لگ جائیں تو اسی کی تلاش میں چلیں گے۔ یوشع بن نون انہی کو تلاش کرنا ہے۔ تو اللہ کے ولیوں کی تلاش کرنا اور شان آگے بیان کرتے ہیں اللہ پاک۔ فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، کہ لوٹ کیوں چلے جا مچھلی زندہ ہوئی ہے، کوئی شک نہ رہ جائے کہ مچھلی دیکھنے گئے تھے، کوئی یہ نہ کہے کہ چونکہ واقعہ بڑا عجیب تھا تو شاید مچھلی چونکہ زندہ ہو گئی تھی تو مچھلی تکنے چلے گئے ہیں۔ اللہ نے وہ کوئی مغالطہ رہنے نہیں دیا، فرمایا مچھلی کے لیے نہیں گئے تھے، فرمایا
لوٹے اس لیے ہیں فوجد عبد من عبادنا، وہاں میرے ان تقوی شعار بندوں میں سے ایک، ولیوں میں سے ایک بندہ تھا، اس سے ملنے جا رہے ہیں۔ عبدنا عبادنا عبدن، اس جو میرے بندے ہیں، ہمارے بندے، میرے بندے ہیں، اس میں سے ایسا بندہ تھا۔ مولا کیا تھا؟ فرمایا تَعِنَهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا، جس کو ہم نے اپنے ہاتھ رحمت سے نواز دیا تھا۔ وَعَلَّمْنَهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور سنو، جس کو ایسے علم سے نوازا تھا جو کسی اور کے پاس ایسا علم نہیں تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری۔ تو آج سے جو ولیوں کی تلاش میں جائے وہ سمجھ جائے، ان کو ڈھونڈتا پھرتا ہے، ولیوں کی تلاش کرتا پھرتا ہے، وہ سمجھ جائے کہ سنت انبیاء پر ہے اور طریقہ اور اللہ کے حکم اور فرمان کی تابعداری کر رہا ہے۔ اور جو روکے اور رکاوٹ کرے کہ ولیوں کے پاس نہ جایا کرو، تو اپنا عقیدہ اگر ایسا بنا ہوا ہے تو خدا کے لیے قرآن پڑھیں، اپنے عقیدے کی اصلاح کریں۔ ایک آیت آپ کو قرآن میں نہیں ملے گی، ایک حدیث سے نہیں ملے گی کہ میرے ولیوں کی تلاش نہ کرنا، ملنے کی آپ کو بتا رہا ہوں، روکنے کی صرف شیطان کے پاس ہے۔ رحمان کے قرآن میں کوئی ایک آیت نہیں ہے۔ تو اپنے عقیدے وہ بنائیں جو بارگاہ خدا سے ملتے ہیں، بارگاہ محمد مصطفیٰ سے ملتے ہیں۔ آگے چلے، پھر ولیوں کے پاس جانا اور ولیوں کے پاس جا کے دعائیں کرنا اس جگہ پر۔ آگے سنیں، صرف جانا نہیں ہے، گئے تو گئے کیا لینے تھے بھائی؟ جو کہتے ہیں کہ دعا تو یہاں ہی کر لو، دعا تو یہاں ہی کر لو، یہاں بھی اللہ ہی سنتا ہے، تو ادھر ولی کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے؟ ان کے در پر، ان کی جگہ پر جہاں ولی رہتا ہے اس جگہ جا کے دعا کرنا، یہ بھی اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہوا ہے۔ اس جگہ کی وجہ سے قبولیت بڑھ جاتی ہے، قبولیت بڑھ جاتی ہے۔ یہ اس کو وسیلہ کہتے ہیں، اس کو کہ دعا یہاں بھی اللہ ہی سنتا ہے، وہاں بھی، لیکن فرق سمجھ لیں، قربان جائیں۔ اللہ پاک نے فرمایا، حضرت یہ سورہ آل عمران کی یاد ہے، سورہ آل عمران کی، اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا، حضرت مریم علیہ السلام جو ولیہ تھیں، عورت ہیں، ولیہ ہیں، ان کے حجرہ میں میرا نبی زکریا داخل ہوا، اور جب بھی جاتا وجد عندها رزقا، اس شان کی ولیہ تھیں کہ جب جاتے ان کے پاس بغیر موسم کا رزق پاتے، بغیر موسم کا پھل پاتے۔ تو وہاں جانا یہ دوسرے نبی کی سنت ہو گئی۔ اب آگے دیکھیں، قال یا مریم ان لک ھذا، اب جب یہ بغیر موسم کے پھل دیکھے تو پوچھا، اے مریم یہ آپ کے پاس کہاں سے آئے ہیں؟ یعنی نہ آم کا موسم ہے، نہ کوئی کولڈ سٹور ہیں، تو یہ تو موسم ہی نہیں، تو تازہ بے تازہ یہ رزق کہاں سے آ گیا ہے؟ قال یا مریم ان لک ھذا، بھائی یہ دیکھیں، یہ عقیدہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ پوچھا کہاں سے آئے ہیں؟ اب یہ جملے اس وقت کہے تھے نا، اللہ نے وحی بنا کر اپنے محمد مصطفیٰ پر اتارے تاکہ امت محمدی کو پتا چلے کہ ولی کے پاس رزق کہاں سے آتا ہے اور کتنا آتا ہے، کہاں سے آتا ہے اور کتنا آتا ہے، سب کے اتارے۔ اب جواب سننے، وہ جواب بھی عرض کر دیا، قالت هو من عند اللہ، انہوں نے کہا یہ جو رزق ہے بے حساب، فرمایا اللہ کے پاس سے آتا ہے، یعنی ولی کے خزانے کے پیچھے خدائی خزانے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کے خزانے ہوتے ہیں اس لیے ختم نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ کے خزانے ہوتے ہیں اس لیے حق کچھ ملتا ہے۔ اگر وہ خزانے میں کمی ہو تو وہ ولی کا خزانہ ہوتا نہیں، اگر کمی کہو کہ ولی کے پاس کچھ نہیں ہے تو تم خزانہ ولایت کا انکار نہیں کرتے، خزانہ خدا کا انکار کرنا پڑے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا، لوگو قالت هو من عند اللہ، اس میرے ولیہ نے اعلان کر دیا، اس اعلان کو میں بھی تمہیں سنا رہا ہوں۔ ان کے پاس جو خزانے ہوتے ہیں وہ کہیں اور سے نہیں آتے، میں رب ہو کے میرے دوست ہو گئے، میں ان کو عطا کرتا ہوں۔ مولا کتنا کا دیتا ہے، کتنا کا دیتا ہے؟ فرمایا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، فرمایا حساب تم کرتے ہو، کتنا کتنا تمہارے ہاں ہے، جو میرا دوست ہو جائے اس کے حساب ہی نہیں کرتا، بے حساب عطا کر دیتا، ان کو اتنی شان دیتا ہوں، بغیر حساب کے ہر خزانہ ان کو عطا کرتا ہوں، کوئی حساب بھی نہیں کر سکتا۔ حساب تو تمہارا کیلکولیٹر کرے گا، تمہارا کمپیوٹر کرے گا، تم نے بنایا حساب کرنے کے لیے۔ جو دنیا میں دیتے لیتے ہو تو حساب کر کے دیتے ہو
اور حساب کر کے دیتے ہو. جو میرا ہو جائے، جو میرا ولی ہو جائے، جو میرا دوست ہو جائے، اس کو میں حساب سے نہیں دیتا بھائی، بغیر حساب کے بے حساب عطا کرتا ہوں. ان اللہ یرزق من یشاء، چونکہ میری چاہت ہو گئی، میری محبت ہو گئی. اب آگے سنیں. اب میں نے کہا تھا کہ وہاں جا کے کرنا کیا ہے. جب یہ معاملہ دیکھا، اب وہ نبی، اللہ کے نبی کو یہ سمجھ آ گئی کہ یہاں ولی کا در ہے تو یہاں دعا کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. کہتے ہیں وہاں جا کے کیا دعائیں کرتے ہو؟ قرآن نے ان کی دعا کا ذکر کیا ہے. اچھا یہاں رو کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. زکریا علیہ السلام نے پوری زندگی میں بس یہ ایک دعا کی تھی. دیکھیں ان کی عمر اس وقت 90 سال ہے، کم و بیش بوڑھے ہو گئے ہیں، 90-100 سال عمر ہے. تو ساری زندگی آپ ہر روز ہم ہزاروں لوگ زندگی میں دعائیں مانگتے ہیں. ہر روز کتنی ہم دعائیں مانگتے ہیں؟ تو وہ بھی تو دعائیں اللہ سے مانگا کرتے تھے یا نہیں مانگتے تھے؟ اللہ کے نبی اور رسول تھے، مانگتے تھے. لیکن اللہ نے باقی دعاؤں کا ذکر نہیں کیا. فرمایا ساری دعائیں میں ہی سنتا ہوں، لیکن اس دعا کا ذکر کیا جو ولی کے در پر کی، اس ولیہ کے در پر کی. کیوں کہ قبولیت سمجھانا تھی کہ سنتا ہر جگہ ہوں، پر جو میری ولی کی وسیلہ اور در پر کی جائے اس کی قبولیت کا عالم کیا ہوتا ہے، یہ سمجھایا ہے. فرمایا ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء. کہا مولا، اللہ فرماتا ہے ہنالک، وہیں ابھی حجرہ میں کھڑے تھے، ان کے حجرہ میں جہاں وہ میری ولیہ تھی، میری محبوب بندی تھی، وہیں ہنالک دعا زکریا، زکریا نے وہیں دعا کی. مولا دعائیں تو بڑی زکریا نے کی تھی زندگی میں. فرمایا کی ہیں، لیکن یہ دعا ذرا اس در پر ہو گئی ہے نا جو میری محبوب بندی ہے، تاکہ امت محمدی تمہیں فرق سمجھائے. دعائیں تمہاری اور جگہوں پر ہوں تو ان کا درجہ اور ہے، جو ولی کی بارگاہ میں ہو جائیں تو ان کا رتبہ اور ہے. اس بات کو سمجھیں. ولی کے دربار پر جا کے کرنا، ان کی درگاہ پر جا کے کرنا، ان کے در پر جا کے اللہ سے دعا کرنا، یہ وسیلہ ڈالنے والا عقیدہ بنانا ہم نے گڑا نہیں ہے. یہ عقیدہ خدا کا دیا اور بترایا ہوا عقیدہ. وہاں جا کے دعا کرنا. فرمایا دعا کی تو مولا وہ پہلے جو دعائیں مانگتے تھے تو اس وقت یہ کب قبول کی؟ فرمایا اب سنیں قرآن کیا کہتا ہے. فرمایا فَنَدَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ. ابھی وہ حجرہ میں کھڑے تھے، اسی وقت میں نے ملائکہ کو بھیج دیا. فرمایا جاؤ تمہاری دعا قبول ہو گئی، تمہیں بیٹا عطا کیا. اس جگہ جا کے بیٹے کی دعا قبول ہو گئی. ساری زندگی نہیں ملا، وہ بیٹا وہاں ملا ولی کے در سے. ولی کے در سے دعا کرنے کی وجہ سے اللہ پاک نے وہ قبولیت کر دی. وہ ہم اس لیے جاتے ہیں، اللہ پاک کہتا ہے جائیں. اچھا اب کوئی کہے گا، چونکہ بات میں نے چھوڑ دی، دوری نہیں چھوڑنی انشاءاللہ. کوئی کہے گا کہ بھی یہ تو عمل تھا موسیٰ علیہ السلام کا، یہ عمل تھا موسیٰ علیہ السلام کا، یہ عمل تھا زکریا علیہ السلام کا، ٹھیک ہے، یہ معاملہ تھا مریم علیہ السلام کا. تو حضور بھی آقا علیہ السلام ہمارے نبی ہیں، انہوں نے بھی کوئی یہ بات کی ہے؟ آقا نے بھی اس پر تصدیق فرمائی ہے اور یہ عمل اپنی امت میں آگے جاری رکھا ہے یا کہیں بند ہو گیا؟ آگے کیا ہے یا بند ہو گیا؟ اس کو آگے کوئی جاری کیا یا نہیں کیا؟ آؤ حدیث مسلم شریف، میں آپ کو ایک ضعیف حدیث نہیں، میں پہلی حدیث ابھی کوٹ کرنے لگا ہوں. پہلے میں نے اگر 14 دی ہیں آتے تو 14 قرآن سے دی ہیں. یہ پہلی حدیث اب دینے لگا ہوں اور وہ بھی مسلم شریف سے، کیونکہ بات مصطفیٰ کی آئی ہے حضور کے فرمان سے. اللہ کے فرمان تو آپ کو 14 سے زیادہ قرآن کی اجازت اس پر دے چکا. اب دیکھیں آقا علیہ السلام کا فرمان اور حدیث مسلم شریف. آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور فرمایا کہ ان سے آپ اور میں نہیں سامنے حضور کے، آقا کے سامنے صحابہ رسول ہیں، صحابہ رسول ہیں بھائی. ان کے سامنے سیدنا ابو بکر صدیق جیسے لوگ بیٹھے ہیں، حضرت فاروق اعظم جیسی ہستیاں حاضر ہیں، حضرت سیدنا عثمان غنی جیسے لوگ حاضر خدمت ہیں، اور مولا کائنات علی شیر خدا جیسی ہستیاں سامنے حضور کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہیں، حضرت بلال جیسے لوگ جمع ہیں. ان سب سے میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اور راوی اس حدیث پاک کے خود حضرت فاروق اعظم ہیں،
عمر فاروق اور بھی صحابہ کے راوی ہیں. یہ مسلم ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ امام مسلم اس حدیث کو دیا مختلف راویوں سے. حضرت فاروق اعظم اور حضرت علی بھائی جمع تھے، تشریف حاضر تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا اویس ہے، میرا اویس ہے. اب وہ صحابی نہیں، وہ اویس صحابی نہیں، وہ ولی ہے. وہ حضور اس نے حضور کو آ کے دیکھا نہیں ہے. فرمایا اویس ہے. فرمایا اب ان کا شان دیکھیں حضور کس طرح بیان کر رہے ہیں اور کیا کیا رہے ہیں. فرمایا اگر وہ اللہ کی قسم کھا لے، اگر وہ اللہ کی قسم کھا لے تو وہ اللہ اسے پورا کر دیتا ہے. میرا اویس ایسا ہے جو زبان سے کہہ دے اللہ پاک اس کی زبان کو کن بنا دی. اللہ پاک نے جو کہہ دے اللہ پاک اس کی بات کو پورا کر دیتا ہے. تو عرض کی صحابہ نے حضور ہم پھر کیا کریں؟ فرمایا اے عمر اور علی، فرمایا اگر تم یہ کر سکو تو دیکھو جب اس سے ملاقات کرنا تو اسے کہنا کہ تمہارے لیے بخشش کی دعا کر دے، بخشش کی دعا کر دے. اپنے ولیوں سے جا کے دعائیں کروانا. بھئی ان سے کیوں دعا کروائی جا رہی ہے؟ سوال یہ ہے کہ دعا آپ بھی کریں میں بھی کروں، اللہ ہی سنتا ہے. بھائی سالہ کا بعد ہی انی فانی قریب. اللہ فرماتا ہے بندے میں تو تیری جب تو پکارتا ہے تیری پکار کو سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں. فرمایا ہوا کہ نہیں اللہ نے؟ تو حضور فرماتے بھئی یہی دعا کر لو، اللہ قبول کرنے والا ہے. فرمایا تمہاری دعا تو قبول ہو جائے گی تو میری بارگاہ کے عاشق و محبت کرنے والے اس درجہ پر ہو، لیکن سنت بنانا چاہتا ہوں. اب دونوں کو کیوں بھیجا؟ ایک عمر کو اور ایک علی شیر خدا کو. کیوں دونوں کو بھیجا؟ فرمایا اہل بیت سے محبت کرنے والے بھی سن لیں اور صحابہ سے ادب و محبت کرنے والے بھی دونوں دڑے سن لو. قیامت تک میرے مصطفیٰ نے عمر اور علی دونوں کو بھیجا. فرمایا صحابہ کا ادب و محبت کا دعویٰ کرنے والوں اور علی شیر خدا سے اپنی نسبت کو جوڑنے والوں، سنو میں مصطفیٰ ان صحابہ کو جو میرے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ہیں ان کو اپنے ولی کے پاس بھیج رہا ہوں، اپنے دوست کے پاس بھیج رہا ہوں جو خدا کا بھی دوست ہے میرا بھی دوست ہے، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے جب اتنے اعلیٰ رتبے والوں کو بھیجتا ہوں تو تم کیا شے ہو، تمہارا جانا بنتا یا نہیں بنتا، تاکہ امت کو پتہ چلے اگر عمر گئے ہیں تو ہمارا جانا بھی بنتا ہے، اگر علی گئے ہیں تو ہمارا جانا بھی بنتا ہے. بیچنے والے مصطفیٰ ہیں. ارے حضرت خضر کے پاس بیچنے والا خدا تھا، ارے ویس کے پاس بیچنے والے مصطفیٰ ہیں. اور فرمایا جاؤ جا کے ان سے دعا کروانا، دعا کی تو بخشش ہو جائے گی. امت کے لیے دعا کروانا یہ سنت قائم کر دی. اب وہ دونوں گئے. اب سنیں صرف بات نہیں کی، اپنا جبہ دیا. دوسری حدیث میں آیا کئی چادر دی ان کو دیا، اور ایک ہے کہ وہ عرفات میں آئے ان سے ملاقات ہوئی. تو اب حضرت عمر ڈھونڈتے تھے جو قافلہ یمن سے آتا تھا، کرن سے آتا تھا، وہ جب بھی حج ہوتا لوگ آتے تو اعلان تھا حضرت فاروق اعظم کا کہ اگر ان میں کوئی ویس ہو تو ان سے ملاقات ضرور کرانا، میرے مصطفیٰ نے کہا ہوا ہے. ارے تلاش کرنا، لوگوں میں اعلان کرنا ولی کی تلاش میں، یہ سنت فاروق اعظم ہے، وقت کے امیر المومنین ہیں. لیکن تلاش کرتے پھر رہے ہیں اس اویس کو جو ولی ہے، چونکہ مصطفیٰ نے جو کہہ دیا تھا میرا اویس ایسا ایسا ہے. تلاش کرتے ہیں. پھر اویس سے جب ملاقات ہوئی حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو اب انہوں نے کہا کہ اویس ہمارے لیے دعا کر دو، ہمارے لیے. ارے قربان جائیں، فاروق اعظم سے بڑا بنتے ہو، علی شیر خدا سے بڑا بنتے ہو کہ دعا ولیوں سے نہیں کروانی جی کیا فائدہ، ہم خود کر لیں گے. اگر خود کرتے تو عمر سے آپ کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، علی شیر خدا سے دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں. تمہاری سنتا ہے رب، ان کی نہیں سنتا تھا. تم اپنے گھر میں رہتے ہو، ولی کے پاس جانے کی کیا حاجت ہے؟ حاجت نہیں ہے تو حضور کیوں بھیج رہے ہیں؟ سمجھا رہے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام. میں وہ قیدے اس لیے بیٹے سمجھانا چاہتا ہوں، خدا را میں کبھی تنقید کے پہلو سے بات نہیں کرتا، میں عقیدے سمجھانا چاہ رہا ہوں جو غلط عقیدے ہمارے ذہنوں میں آ چکے ہیں، جو ہمارا ایمان کا ہمارے عقائد کا نقصان کر رہے ہیں.
ان عقیدوں سے نکلیں اور ان عقیدوں کی طرف جائیں اور بارگاہ خدا اور بارگاہ مصطفیٰ سے ملیں. یہ کہنا چاہتا ہوں. میرا بات کرنے کا مقصد کسی کو ٹیچ کرنا نہیں ہے، سمجھانا ہے. سمجھانا ہے. خدا رہا قرآن کے بات کر رہا ہے، مصطفیٰ کا فرمان کے بات کر رہا ہے کہ ولی کی شان کیا ہوتی ہے. لوگ جھوٹے ولیوں کی بات سناتے ہیں، بے حیائی کرنے والے. وہ ولی نہیں ہے، ان کو ولی مانتا کون ہے بھائی؟ وہ ولی اللہ نہیں ہے، ولی الشیطان ہوتے ہیں. ولی الشیطان اور ولی الرحمان دونوں کا فرق کرو. ہمیں اس پر کوئی گرا نہیں کہ تم جو قرآن و سنت کو چھوڑتے ہیں، حدیث کو چھوڑتے ہیں، طاعت مصطفیٰ سے دور ہیں، جو بے حیائی کرتے ہیں، ان کی بات نہ کرو. نہیں، ہم بھی کرتے ہیں ان کی بات، ان کے پاس جانا منع ہے. لیکن جو ولی ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، اس وقت گرا ہوتا ہے کہ خدا بیچتا ہے، تم ان بارگاہ سے روکتے ہو، تم داتا ہجویری سے روکتے ہو، تم غوث اعظم کی بارگاہ سے روکتے ہو، تم مولا کائنات کی طرف وسیلے سے روکتے ہو. دکھ تو اس وقت ہوتا ہے کہ مصطفیٰ تو ویس کے پاس بھی بھیجے، تمہیں علی بھی اچھا نہ لگے. تو یہ بات کرنا چاہتا تھا. بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ عقیدہ کیوں سمجھیں جس طرح مصطفیٰ سمجھا رہے ہیں امت کو، اپنے عقیدے وہ بنائیں. اب وہ بات کرنا چاہتا تھا اولیاء کے پاس جانا، سنت مصطفیٰ. بھئی کوئی کہے دودھ اور شراب پلید ہے تو کوئی دکھ نہیں ہوگا. دکھ اس وقت ہوگا جب دودھ کو پلید کہے گا، کہے گا یہ حرام ہے. ہم کہیں گے بابا شراب حرام ہے، دودھ کو رب نے حلال کیا ہے، تو اس کو کیوں حرام کرتا پھر رہا ہے؟ جب کہے گا خنزیر کا گوشت حرام ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم بھی حرام کہیں گے. جب وہ کہے گا کہ بکرا اور گائے کا گوشت حرام ہے تو ہم کہیں گے بھائی یہ بکرا اور گائے حلال ہے، قربانیوں پر دی جاتی ہے، اللہ کا رسول نے قربانیوں پر حلال کیا اسے. جو قربانی پر شاید حلال ہے تم اسے حرام کہو گے تو اعتراض بنتا ہے نا. اس لیے آپ کو سمجھا رہا ہوں. کوئی ایسا کہے جو ولیوں، جھوٹے ولیوں کی بات کرے، جو قرآن و سنت سے دور ہیں، بے حیائی پر ہیں، تو ان کی بات نہیں. ان کو دکھا کر سچے ولیوں سے دور کرنا، یہ جو ہے، میں لفظ سخت نہیں بولتا، یہ عقیدہ غلط ہے. یہ حرام کرنا اس بات کو کہ جو اللہ نے جائز اور حلال کر دی ہے، وہ ایسا ہی ہے جیسے دودھ کو حلال کیا اور بندہ حرام کر دے، بکرے اور قربانی کے گوشت کو دینے کے لیے حلال کیا اور بندہ حرام کر دے. تو اس پر تو کوئی بات نہیں کرے گا کہ قربانی پر کس کی دیں بھائی. اسی طرح بیٹے، وہ نوجوان ساتھی اور میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، اپنے عقیدے وہ بنائیں جو بارگاہ خدا سے ملے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اویس کی طرف بھیجا حضرت عمر کو اور حضرت علی کو، صحابہ رسول کو. صحابہ سے کہا ان سے دعا کروانا، ان سے دعائیں کروانا. تو دعائیں کروانا ان سے اور ان کی جگہوں پر جا کے دعائیں کرنا، دونوں قرآن اور سنت سے ثابت ہو گیا. قرآن اور سنت سے ثابت ہوا اور بخشش کی دعا انہوں نے کروائی اور حضرت ویس نے کی. اس کا مطلب ہے کہ ولی دعائیں کرتے ہیں. اب آگے وہ لفظ جو سنائے ہیں دعا کی وہ بھی سن لیں، جو حضور نے ارشاد فرمایا لَقِيَّهُ مِنْكُمْ فَلْيَسْتَغْفِرْ. فرمایا کہ جب وہ ملے، جب ان سے ملاقات ہو تو فرمایا ان سے استغفار، اپنے لیے بخشش کی دعا کروا لینا. یہ مسلم شریف کی حدیث پاک میں نے کوٹ کر دی. تو دوستو، بات یہ کرنا چاہتا تھا وہ خزانے جو بے حساب عطا ہوئے ولیوں کو، ان کی بارگاہ میں جانا، ان کی تلاش کرنا، ان کی صحبت و سنگت سے فیض لینا، ان کے علم سے فیض لینا، ان کی جگہوں پر قبولیت کے لیے دعائیں کرنا، کروانا، سب کچھ جائز ہے. اور یہ قرآن و سنت میں اللہ اس کے رسول نے بیان فرمایا ہوا. اور سنیں، اگلا میسج دینا چاہتا ہوں. ہمارا تعلق بھی ان ولیوں سے ہے، دوستوں سے ہے، ان کے غلام ہیں، ان کے در کی ہم منگتے ہیں، ان کے در کے گداگر ہیں، بکاری ہیں ان دروں کے جو اولیاء اللہ ہیں. غوث اعظم کے در کے، داتا علی حجویری کے در کے، معین الدین چشتی حجویری کے در کے، ہم ان کے در کے منگتے ہیں. سلطان حضرت پیر سید عباس علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے در کے ہم منگتے ہیں. حضرت سیدنا امام علی الحق کے در کے ہم منگتے ہیں. حضرت سلطان العارفین سلطان باہو کے در کے ہم منگتے ہیں. ان افضلوں کے، ان اولیاء کے. تو بتائیں جب ان کے منگتے ہیں تو امام حسن کا عالم کیا ہوگا، آقا حسین کی شان کا عالم کیا ہوگا، اور مولا علی کے مرتبہ مقام کا عالم کیا ہوگا. ان دروں کے منگتے کیسے نہ بنے جن کے منگتے بن کر یہ شہنشاہ ہوئے ہیں.
جن کے منگتے بن کر یہ شہنشاہ ہوئے ہیں. یہ میں نے قرآن اور سنت سے آپ کو عقیدہ سمجھایا ہے. خدا کے لیے اپنے عقیدے وہ کرو جو خدا اور مصطفیٰ بتا رہے ہیں. ایمان بچے گا ورنہ ایمان جاتا رہے گا. اور آخری بات جو کرنا چاہتا ہوں، اگلا جمعہ انشاءاللہ جس موضوع پر ہوگا اسے آگے جوڑنا چاہتا ہوں. تلک مصطفیٰ اور نبی محترم. نبی محترم اور ان کا تعلق جو ہے وہ کیا ہے، یہ میں اس لیے کہیں گے جوڑ کیا ہے، جوڑ بتانا چاہتا ہوں اس بات کا کہ جو تقوی شعار ہو گیا، عبادتیں کا مقصد جس نے حاصل کر لیا، نماز پڑھی، روزے رکھے تو ساتھ نتیجہ بھی لیا. نماز بے حیائی سے روکتی تھی، برائی سے روکتی تھی. روزہ تقوی کا باعث تھا تو دل سے بغض بھی جاتا رہے، کینہ بھی جاتا رہے، دوسروں کے لیے حسد بھی جاتا رہے، کدورت بھی جاتی رہے. ہر کسی کا برا نہ چاہیں، خیر چاہیں، کسی کو عزت دیں، ہر کسی کے لیے. اس لیے کہ میرے مصطفیٰ اور میرے خدا نے یہ فرمایا ہوا ہے جو ایسا بندہ بن جائے وہ صاحب تقوی، صاحب نتیجہ ہوتا ہے. اگر کوئی نتیجہ کامل کر لے تو اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے. اللہ کا محبوب ہو جائے تو ولی کہلاتا ہے. ولی ہو جائے تو اللہ پاک اس کو اپنے خزانے عطا کرتا ہے. ان کی درگاہوں پر جا کے، ان کی بارگاہوں پر جا کے دعائیں زیادہ سنتا قبولیت ہوتی ہے. اور وہ دعا کر دیں، وہ کہہ دیں تو وہ بھی پوری کر دیتا ہے. جب یہ درجہ ہو جائے تو لوگوں بتانا چاہتا ہوں یہ تقوی جو اس قدر ہوا، کوئی ایسے بھی ہیں ان میں سے کہ جو تقوی نماز پڑھ کے روزہ رکھ کے کرتے تھے، تو کوئی ایسے تھے کہ نماز تو سب پڑھتے ہیں آپ کہیں گے، روزے تو سب رکھتے ہیں، تو ہر کوئی دعویٰ کر لے گا کہ ہم بھی تقوی والے ہیں. تو دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اینڈ پر جو پیغام دینا چاہتا ہوں. ہاں، جو نماز پڑھے، روزہ رکھے تو اپنے من کو بھی جانکے کہ نماز میری نے، میرے روزے نے میرے دل سے بغض بھی نکالا یا اسی طرح بھرا ہوا ہے، حسد بھی نکالا ہے یا اسی طرح بھرا ہوا ہے. میری نماز میں تکبر بھی نکالا ہے یا اسی طرح بھرا ہوا ہے. میری نماز اور میری قرآن اور میری عبادت نے دوسروں کے لیے خیر کا جذبہ بھی ہے یا دوسروں کو برباد کرنے اور بےعزت کرنے کے منصوبے بناتا رہتا ہوں؟ کیا ہے؟ اپنے آپ کو دیکھے. ایک بات اگر مل جائے تو ایک تو یہ دیکھنا ہے یہ عمل. دوسرا کہ ہر نماز والا، ہر قرآن پڑھنے والا، ہر زبانی اچھی بات کرنے والے کا تقوی شعار نہیں کہتے. اللہ اس کا دل تقوی کے لیے چنتا ہے جو صاحب ادب ہو، جو صاحب ادب بھی ہو پھر نماز پڑھے. تو کب تک ادب ہو اور کس کا ادب ہو؟ سورہ الحجرات میں اللہ پاک نے فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ للتقوی. جس نے میرے مصطفیٰ کی آوازوں کا بھی ادب کر لیا، میرے مصطفیٰ کا ادب کرنے والا ہو گیا، فرمایا اس کا دل رب ہو کے میں تقوی کے لیے خود چنتا ہوں. تقوی کے لیے میں نے کہا تھا جو مصطفیٰ کا ادب کرنے والا ہو، حضور کا غلام ہو، حضور سے محبت کرنے والا ہو، آقا کا ادب کرنے والا ہو، اس کا دل تقوی کے لیے چنا جاتا ہے. صرف نماز تقوی کا انتخاب نہیں کرتی، صرف روزہ تقوی کا انتخاب نہیں کرتا، ارے صرف عبادت تقوی کا انتخاب نہیں کرتی. تقوی کا انتخاب خدا کی نگاہ میں اس کا ہوتا ہے جو ایسی نماز پڑھے، جو نماز خدا کی پڑھے، ادب مصطفیٰ کا کرے.